حج کا دوسرا مقصد مساوات کا عملی نمونہ ہے، برابری کی عملی تصویر، برابری کا عملی اظہار۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے نا، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیمات برابری بھی ہے، مساوات۔ رنگ اور نسل، برادری، دولت، امیری، غریبی، کسی کی بنیاد پر ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ اسلام نے سب کو برابر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اس کو فضیلت، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو فضیلت دے دی جائے گی، نہیں۔ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے۔ اور عزت کس کو ہے؟ اللہ پاک نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کسی کو عزت ہے، کسی کے لیے عزت ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار اتقاکم، اس کا معیار تقوی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا، یہ تقوی ہے۔ اور اگر کسی کو فضیلت دی جائے گی تو تقوی کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں ملے گی، مال و دولت، امیری غریبی نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر اسلام نے عزت دی ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام نے مساوات کا درس دیا۔ آپ دیکھ لیں مسجد میں آتے ہیں صفوں میں برابر، کبھی ایسے ہوا ہے کہ چودھری آ کے کہے جی مارے کو پیچھے ہو جاؤ جی میں نے آگے بیٹھنا ہے، کبھی ایسے جو پہلے آئے گا پہلے بیٹھے گا، اور جو بعد میں آئے گا بعد میں بیٹھے گا، چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا بڑا دولت مند کیوں نہ ہو۔ اسلام نے کہا مساوات، برابری۔ اسی طرح حج پہ دیکھیں، امیر ہو، غریب ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی رکن ادا ہو رہا ہے، اور ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک کی۔ لباس بھی ایک، رکن بھی ایک، اور اس کے بعد صدا بھی ایک۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ اسلام نے یہ مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا ہے۔ عرب کے اندر نا سب سے کالا جو شخص تھا نا، اس کا نام تھا اسود۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کوئی بھی اس کے رنگ کالے ہونے کی وجہ سے اس کو پاس نہیں بٹھاتا تھا، اس کو قریب نہیں لگاتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خدمت میں آئے، اور آ کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پاس نہیں بٹھاتا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اسلام مجھے کیا حق دے گا، مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں بھی وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے، وہی ملے گا جو عثمان غنی کو ملا ہے، شیر خدا حضرت علی کو ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی وہی حقوق ملیں گے جو ابو بکر اور عمر کو ملے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تم پہلے آ جاؤ، ابو بکر اور عمر بعد میں آئیں، تو تم پہلی صف میں بیٹھو گے، ابو بکر اور عمر پچھلی صف کے اندر بیٹھیں گے۔ اس نے کہا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اسلام ہے تو میں پھر دل و جان سے اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام نے برابری کا درس دیا ہے، مساوات۔ کوئی چودھری یہ نہ سمجھے کہ میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، کوئی طاقتور یہ نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہو کے بڑا ہوں۔ اسلام نے برابری کا درس، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نا کوئی اختلاف ہو گیا آپس میں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بلال حبشی رنگ کے کالے تھے، ان کو نا ایک تانا دے دیا، ان کو کہنے لگے تو کالی ماں کا بچہ ہے، آپ کالی ماں کے بیٹے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پریشان ہے، آپ نے پوچھا بلال کیا ہوا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر نے مجھے آج کہا ہے کہ آپ کالی ماں کے بیٹے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال آ گیا، اور آپ نے بلا کیا فرمایا؟ فرمایا بلال ابو ذر کے پاس جاؤ اور ابو ذر کو جا کے کہو کہ مجھے جن عورتوں نے دودھ پلایا ہے ان میں سے ایک عورت کا نام ہے ام ایمن، اور اس کا رنگ بھی کالا ہے۔ ابو ذر سے کہو کہ جو تانا تمہیں دیا ہے آ کے وہی تانا نبی کو بھی دو، تمہیں دیا ہے آ کے مجھے بھی دے۔ جب یہ بات ابو ذر نے سنی نا حضرت ابو ذر غفاری نے، تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جوتا اتار کے دیا، اور جوتا اتار کے کہنے لگے یہ جوتا لے لو اور میرے منہ کے اوپر ملو جس منہ سے میں نے تمہیں تانا دیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اسلام نے برابری کا درس دیا ہے۔ یاد رکھ لیں اگر کوئی بندہ حج کرنے کے بعد بھی اس کا اندر نہیں نہ بدل رہا، وہ پھر بھی قائم ہے اسی چودراہٹ کے اوپر، اپنے اسے بڑے پن کے اوپر، تو یاد رکھ لیں اس نے تو حج کا نور ہی حاصل نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے۔ یہ مساوات کا درس ہمیں اپنی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ مساجد کے اندر بھی مساوات کا درس، گھر کے اندر بھی مساوات کا درس، معاشرے کے اندر بھی مساوات کا درس، محلے کے اندر بھی مساوات کا درس، لیکن ہمارے ہاں اب یہ مساوات ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے عزت کا معیار دولت کو بنا لیا ہے، دولت بن گئی عزت کا معیار۔ ہمارے ہاں محفلیں بھی ہوتی ہیں نا، تو محفلوں کے اندر بھی اسٹیج پر دولت مند کو بٹھایا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا وہ دولت مند کیسا ہے، بھلے رات وہ محفل سے اٹھ کے صبح شراب خانے کے اندر گھوم رہا ہو، بھلے رات محفل کے اسٹیج سے اٹھ کر صبح وہ زنا کر رہا ہو، لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے مولوی حضرات، مولانا حضرات، انہوں نے بھی معیار دولت کو بنا لیا، دولت مند کے پیچھے دوڑیں لگ رہی ہیں۔ بڑے بڑے پیر ایسے ہیں دولت مند کے پیچھے دوڑیں، دولت مند آتا ہے تو اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے میں تو انتظار ہی آپ کا کر رہا تھا،
لیکن کوئی مریض غریب ہوئے انہوں کہتے جی وہ اتنے بہ کے نا تے 1000 باری یا اللہ پڑھی جا بیٹھ. اور طاقتور کے لیے دروازے کھلے ہیں, طاقتور کے لیے, پیسے والے بندے کے لیے کوئی پابندی نہیں. اگر پابندی ہے تو غریب کے لیے ہے. یہ مساوات کا قتل عام ہو رہا ہے. حالانکہ اسلام نے ہمیں برابری کا درس دیا. یاد رکھ لیں, آپ بھی اپنی زندگی میں ترجیح دیں تو تقوی کو دیں, مالداری کو ترجیح نہ دیں. اگر ترجیح دینی ہے تو تقوی کو دیں. دیکھیں وہ جو بندہ ہے وہ اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے, وہ اللہ سے کتنا, اس کے دین کے احکامات پر وہ کتنا عمل کر رہا ہے. بھلے اس نے کپڑے پھٹے پہنے ہوں, بھلے جوتا اس کے پاؤں میں ٹوٹا ہو, لیکن اگر تقوی میں سب سے آگے ہے تو لا کر اس کو فرنٹ سیٹ پہ اسٹیج پہ بٹھایا جائے. وہاں پر عزت اور دولت کو نہ دیکھا جائے. ہمارے معیار بن گئی دولت. مولویوں کی دوڑیں دولت کے پیچھے, پیروں کی دوڑیں دولت کے پیچھے, لوگوں کی دوڑیں ولیموں کے اوپر دولت مندوں کو بلایا جا رہا ہے. اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو دولت مند MNA MPA وزیر آتے ہیں, ان کو معیار. یہی وجہ ہے کہ لوگ حرام کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے. اگر ہم اپنا معیار تقوی بنائیں, تقوی کی بیس کے اوپر لوگوں کو عزت دیں, تو یقین مانے مسجدیں آباد ہو جائیں گی. یقین مانے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جائے گا. یہ حج کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد مساوات کا, جو وہاں سے عملی طور پہ وہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ لباس بھی ایک, رکن بھی ایک, صدا بھی ایک, سب جناب والا ایک ہی صدا لگاتے ہوئے ہمیں مساوات کا درس اپنی زندگیوں کے اندر مساوات کو لے کے آئیں.